ایک عام دیہاتی آدمی جسے اپنے ہی گھر میں ایک عجیب انڈا ملا جو سونے کا لگتا تھا۔ قسمت نے اس انڈے کو اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنایا، مگر جب شوق نے زیادہ کی خواہش کی تو پلٹا ایسا آیا کہ خواب سکر گئے۔ یہ کہانی ہے سچائی، برداشت اور لالچ کی، جو ایک سونے کے انڈے کے گرد گھومتی حقیقت پسندانہ داستان ہے۔ دلیر پور گاؤں، جہاں صبح کا آغاز ہو چکا تھا، وہیں سلیم جو کہ ایک غریب آدمی تھا، وہ روزانہ کی طرح اپنی مرغیوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ اچانک سلیم کی نظر ایک انڈے پر پڑی جس کا رنگ سنہری تھا، تو سلیم انڈے کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج انڈے کا رنگ ایسا کیوں ہے، مگر کچھ دیر کے بعد اسے سمجھ آ گئی کہ یہ تو سونے کا انڈا ہے۔ یہ بات جب پورے گاؤں میں پھیل گئی تو سبھی لوگ سلیم کے گھر آنے لگے تاکہ وہ بھی سنہری انڈے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس بات پر یقین کر لیں۔ اور تو اور، اب تو شہر سے بھی لوگ سلیم کے پاس آتے اور سنہری رنگ کا انڈا دیکھتے۔ سلیم کو بھی اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ بھی خوشی خوشی سب کو وہ سنہری رنگ کا انڈا دکھاتا۔ اب اگلے دن سلیم نے وہ سونے کا انڈا لیا اور اسے جا کر شہر میں بیچ دیا، جس کے بدلے اسے اتنی رقم ملی کہ سلیم کے غریب خاندان کے تمام خواب پورے ہو سکتے تھے۔ اب سلیم کو ہر صبح اپنے ہی گھر میں ایک نیا سونے کا انڈا مل جاتا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سلیم کی تقدیر بدلنے لگی، کیونکہ روز روز پیسے جو گھر آ رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے نئے کپڑے خریدے، پھر کھانا خریدا اور اس کے بعد اپنے گھر کی مرمت بھی کروانے لگا۔ دن بہ دن سلیم کے حالات بہتر ہونے لگے، جس کی وجہ سے وہ ایک دن مرغیوں کے پاس بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو مجھے روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، جس کے مجھے بہت سارے پیسے ملتے ہیں، اور اگر میں اس مرغی کو مار دوں اور سارا سونا نکال لوں تو میں تو بہت جلد امیر ہو جاؤں گا۔ یہ بات جب چودھری صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے سلیم کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، اپنے لالچ پر کنٹرول کرو، کیونکہ اگر کنٹرول نہ ہوا تو یہ سونا تمہیں محروم کر دے گا۔ چودھری صاحب کی یہ بات سن کر سلیم کو بالکل بھی اچھا نہ لگا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو سلیم نے چپ چاپ اس مرغی کو پکڑا اور چھری کے ساتھ اسے ذبح کر دیا، مگر افسوس کہ اس مرغی کے اندر سے کوئی سونا برآمد نہ ہوا۔ گاؤں والوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ جلدی سے سلیم کے گھر پہنچے تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ مرغی کے اندر سے کتنا سونا برآمد ہوا ہے۔ اب سلیم بیچارہ پریشان حال وہیں زمین پر بیٹھ گیا، کیونکہ نہ تو اب کوئی انڈا رہا، نہ سونا، اور نہ ہی کسی مرغی کی آواز تھی۔ غربت اب اس کے گھر واپس آ چکی تھی، کیونکہ اس نے انڈوں جیسی نعمت کو خود کھویا تھا۔ اب خالی ہاتھ اور افسردہ آنکھیں لیے وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ آج بھی جب سلیم کو سونے کے انڈوں کی یاد آتی تو وہ خود سے یہ کہتا کہ کاش میں لالچ نہ کرتا تو یہ سونے کے انڈوں والی خوشی مجھے سالوں ملتی رہنی تھی۔ گاؤں کے چودھری صاحب پھر سے سلیم کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر ایک سبق ہمیشہ یاد رکھنا کہ صبر ہی اصل دولت ہے، نہ کہ لالچ۔ گاؤں والوں نے بھی سلیم کا خوب ساتھ دیا، انہوں نے اسے بیج دیے تاکہ وہ ان سے سبزیاں اگا سکے،
سلیم نے اب دوبارہ سے محنت کرنا شروع کی۔ اس نے ایک چھوٹا سا باغ بنایا اور پھر سے مرغیوں کو پالنا شروع کر دیا۔ اب سلیم ثابت قدم تھا، کیونکہ محنت اور خوش اخلاقی کی قیمت بہتر تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ میں کھو جانے والا عام انڈا بھی کسی نعمت سے کم نہیں رہتا۔ اس لیے خوش رہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور محنت کرو، کیونکہ یہی حقیقت کا خزانہ ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.